یہ 10 محرم والے دن بھری پڑی ہے نا کتابیں، حسین علیہ السلام نے جماعت کروائی ہے کربلا کے میدان میں۔ ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے گا، عزاداری تو جاری و ساری رہے گی، یہ حسرت پوری ہی نہیں ہو سکتی، ہمارا دل بھر ہی نہیں سکتا۔ اور جتنے عزادار آپ اس وقت بھی تشریف فرما ہیں، حسین کی ماں دیکھ رہی ہے، سید الشہداء کی پاک اماں آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ سب کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا جو بھی گزارا ہو جائے گا، خیر مسئلہ نہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، یہ پورے قرآن میں پہلی اور آخری آیت ہے کہ علی کی کنیز فضہ نے اللہ کے مقرب ترین فرشتے کو جھڑک دی۔ کیا کہنے جو واہ واہ کر بھی چکے ہو۔ اللہ کو فضہ کے یہ جملے اتنے پسند آئے کہ اسے قرآن میں آیت بنا دیا۔ کب، کہاں، کیسے؟ چند بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر نا بات کرنے کو جی چاہتا ہے، باقی داد لینے والی بات ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، آپ 1-2 منٹ کے بعد سارے داد دے دیں۔ آپ کا معیار داد ہے، میرا نہیں، ہمارا معیار لفظ ہے، ہمارا کام پڑھنا ہے۔ یہ داد شاد والا معیار یہ جناب کا ہے، بول پڑھو گے تو احسان ہوگا، ورنہ پھر دعا ہی دعا ہے آپ کے لیے۔ سارا دن کل سے لے کر ابھی تک آپ بیٹھ گئے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ مدینہ کا شہر، کیونکہ آج کا دن 2 ہستیوں سے منسوب ہے، جناب سید الساجدین سے اور جناب فضہ سے۔ کل سے لے کر ابھی تک شاید جناب فضہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، تو میں اپنا حق ادا کرنے لگا ہوں زنجبار کی ملکہ کے سامنے۔ سجدہ ریز ہونے لگا ہے جعفر اس چوکھٹ کے سامنے، اس مخدومہ کے سامنے جسے حسین جیسا سلطان اماں کہتے ہیں۔ سیٹاں بدلو بھائی، تنگ نہ کرو، یہ اگلے محلے والے نا سیٹاں بدلو، نہ 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 نہ، یا بولو یا جالی جاری کرو، کیونکہ اتنے وہی بوے جڑا حق ادا کر سکے، کیونکہ اگلے محلے پہ ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے۔ جو صرف ذاکر کو دیکھے پیچھے نظر آتا ہے ذاکر۔ مدینہ کا شہر، دل لگ گیا تو پھر بات بن جائے گی۔ محلہ بنو ہاشم، محلہ بنو ہاشم کا ایک دروازہ ہے، دروازے پر ایک سوالی کھڑا ہے، سوالی مانگ رہا ہے روٹی۔ ایک شیعہ مولوی ایران سے آیا ہے، وہ کہتا ہے ننگے جسم سے ماتم کرنا حرام ہے۔ جتنے جسم کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے نا، اتنے کے ساتھ ماتم بھی ہو سکتا ہے۔ 1 2 3 4، جرا ہاتھ نہیں جا سکے، اللہ کرے ماتمی نہ ہو۔ ان جگہ ایک کالے کپڑے والے نے موبائل تے لگائی، یالی کر جا، پتہ نہیں کی کر رہا ہے۔ ہاتھ اچھے ہر ماتمی دے حیدری۔ سر مہربانی۔ حیدری بات میں وہی کر رہا تھا، سوال کوئی اور آ گیا ہے، اس میں بھی ہمارا حق ہوتا ہے کہ جو چٹ آ جائے تو ظاہر ہے 1-2 لفظ اس پہ کہنے پڑتے ہیں۔ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شیعہ کو حسین کے ماتم سے کیا تکلیف ہے۔ مسکراؤ تو صحیح، داد نہ جو کھلو تو بیٹھے، عارف والے تو بھائی آئے گا۔ چلو یہ تکلیف پہلے تو نظر آتی تھی کہ لوگوں کو ہوتی ہے، ملک جی اتنے ماتمی اکٹھے بیٹھے ہیں پورے دھن کے، زوار ساجد صاحب، ملک خلیل صاحب، شانی صاحب، یہ عزادار، یہ ماتمی، یہ زوار، یہ جناب منارے سے بھائی جان، یہ عزادار، میں کس شخصیت کا نام لوں؟ 50-60 منٹ لگ جائیں گے، اتنی شخصیات میرے سامنے تشریف فرمائے، اتنا رنگ لگا ہوا ہے، پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں، ذاکرین بیٹھے ہیں، معرفت والے لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے۔ بصارت اندھی ہو جائے نا تو اس کا چشمہ بازار سے ملتا ہے،
بصیرت کا چشمہ نجف سے آتا ہے. میرا ہاتھ چاہ سکتا ہے ان کی خیرات لے آخری حلالی میں جعفر سلام دے. بس قیمت ملتی جائے تو پھر تو دل کرتا ہے نا لٹ جائیں. جس طرح یہ بزرگ مجھے دعا دے رہے ہیں، یہ بھائی چوک کر کے بیٹھے ہیں، یہ یوں یوں کر رہا ہے، چلو میرا گزارا ہو رہا ہے تمہارے یوں یوں سے بھی. گل کمی صاحب ایسی پہ کرتا ہوں، ماتم حرام ہے، ماتم حرام ہے، ماتم نہ کرو. بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم تو شیعہ، پتہ نہیں کس بات کے شیعہ ہو. ہمیں کہتے ہو سوشل میڈیا پہ یہ شیعہ نہیں ہے. شیعہ کی پہلی نشانی ہے کہ وہ علی کو مانتا ہے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کا نام شیعہ نہیں. امام مالک کے ماننے والے ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں. شیعہ کی نشانی علی کی ولایت ہے. اس کی دوسری نشانی ہے کہ وہ حسین کا ماتمی ہوگا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. ماتم حرام کہاں ہے؟ قیمت مل گئی تو زندگی لکھ دوں گا، نہ ملی تو ویسے بھی لکھی ہوئی ہے. وکالت آپ کی کرنی ہے پھر بھی. ہاں کیس میں جناب کا لڑ رہا ہوں، میں کلہ شیعہ نہیں. سارے شیعہ بیٹھے ہو، سارے ماتمی بیٹھے ہو، تو وکالت میں کر رہا ہوں تو شاباش تو مجھے دینی پڑے گی نا آپ کو. جو شاباش نہ دے سکے مجھے شک پڑ جائے گا یہ ادھر سے آیا ہے جعفر کو چیک کرنے. تو جو شاباش دے گا اسے تو بطول سیدہ دعا دے گی، میری ضرورت ہی کیا ہے اسے. ماتم کو تو نے حرام کہہ تو دیا، لغت تو پڑھ. حرام کہتے کسے ہیں؟ جو چھپ کے کیا جائے. یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ آدمی. بولو بولو سبیلا لکھل اندر. چلو ہو گیا، ہو گیا گزارا، ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا. طاقت استعمال کرو بھائی. مطلب جی نہ کیتا کرو خدا دا نام. اج بھی میں نے چیک کرنا ہے تسی مر گیا پھیپھڑے تو دے دیتے نے. حرام کہتے کسے ہیں؟ جو چھپ کے کیا جائے. گل کے پیچھے رہ نہیں گئی جتنے تسی چپ کر گئے ہو. اور کرنے کے بعد پچھتایا جائے. کتنے شرعی کام ہیں جو ہم چھپ کے کرتے ہیں لیکن وہ حلال ہیں. ہر کام چھپ کے کرنے والا حرام نہیں. حرام وہ ہے جو چھپ کے کیا جائے اور کرنے کے بعد پچھتایا جائے. جہاں زمانے کو دیکھ، یہ پوری سوشل میڈیا نیٹ ورک 9-10 محرم، یہ پورے عزادار، یہ پورا چہلم حسین کا تیرے ہر ٹی وی چینل پہ آ رہا ہے. جس کا نکاح علم دیکھ کے ٹوٹتا تھا نا، وہ ٹی وی پہ علم دیکھ رہا ہے. میں وکالت پہ کرتا ہوں، تیرا دل ہوئے تے بولی حسین دا رز کھاندہ تو اچھا بولی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کیا کہنے ماتمیوں کے، کیا کہنے ماتمیوں کے. ہاتھ اچھے بھائی، تھکنا نہیں ہے ادھری. میں آج تک ربائی نہیں پڑھی. ربائی پڑھنا جن کا شعبہ ہے ان کو اچھی لگتی ہے، وہی پڑھیں. میرا شعبہ ہی نہیں ربائی، مجھے آتی نہیں. لیکن ہمارے مظفر گڑھ کے ایک سرائکی شہر ہے بادشاہ، دعا تسی کرنی ہے تے قیمت نہ دینی ہے. انہیں 4 مصرے سرائکی چ لکھے نے، پر مصرے تو نہیں نہ لکھے کہ میں تڑپ رہا ہوں کہ آپ کو سنا دوں. بابا جی تھوڑا تھوڑا ہاں جی کردے رہے اجے، چپ کر کے نہیں بیٹھا مجلس ثواب ہوتا ہے بولنا ذاکر دے نال. اس نے 4 مصرے زوار صاحب ایسے لکھے ہیں کہ اس نے قلم رکھ دیا ہے. سادے سرائکی آدمی ہے، سادہ آدمی ہے. سرائکی میں اس نے لکھ دیا پر کمال لکھ دیے. وہ پورے زمانے کو چیلنج کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ کہتا ہے جلوس ہے چاہ تے ماتم دی دھمک کو سن. یہ ہاتھ نہیں ہوندہ، یہ کشکول ہوندہ. جلوس ہے چاہ. میں تو نہیں آکھنا بھی تسی اٹھ کے بولو تے تاں داد پوری ہونی ہے، نہیں تسی دعا دے دیو تاں بھی پوری ہے.
بھی میرے جملے تے میرے مصرے تے پورا پنڈال اٹھ کے بولے تے میرا مصرا وڈا ہے، نہیں تسی وڈے ہو چونکہ تواڈے واسطے پہ پڑھنا، ہاتھ اٹھا لینا یہی اٹھ کے بولنا ہے، او دے جلوس ہیں چاہ تے ماتم دی تھمک سن، کیا ہر ماتمی دے دل وچ بلیندہ ودائے حسین، جڑا ہاتھ تھلے رہ گیا ہے ٹکر حسین دا کھاندا ہے، جڑا رزق حسین دا کھاندا ہے، بزرگ ہاتھ چاون تے دعا ہے، جب مقدی مجلس سر جلوس ہے چاہ، یہ القائم والے، یہ عزاداری والے، یہ پورے پتہ نہیں کتنے نیٹ ورک چلے ہوئے ہیں آج کے اس امام بارگاہ میں، زمانہ دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہمیں فون کالز آئی ہیں کہ یار جھامرے میں کب جانا ہے، کون پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ پڑھ رہے ہیں، اب وہ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو دیکھا جا رہا ہے نا، جواب ہم دے رہے ہیں کہ ہاں جی الحمدللہ سارے ذاکرین پہنچ گئے، بڑی خوبصورت عزاداری ہو رہی ہے، پوری پاکستان کے ماتمی آئے ہوئے ہیں، پورا دھن اکٹھا ہوا ہے، پورے بانیان اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں، وہاں پہ جی بڑا رنگ لگا ہوا ہے، لنگر ہے، نیاز ہے، سب کچھ ہے، اب جاگنا انہیں جلوس ہے چاہ تو صحیح بول رہے ہیں جی تے ماتم دی دھمک کو سن، کیا ہر ماتمی دے دل وچ بلیندہ ودائے حسین، سادی گل ہے تے وڈی گل ہے، او دے مہنگائی بھی عروج تے نیازاں تے خرچ دیکھ آدم دے کتنے بال پلیندہ ودائے، جنہ پھیپڑا ہے دے جوان ہے نا اچھا ایک دفعہ بول رہے حیدری، نوکر ہو گیا، ایک دو، ہاں ٹھیک ہو گیا سر اچھا جی دوبارہ میں نوکر جی جتنی بار یا کو پڑھا ہاں غم خواب بزرگوں نے جواب دیا جب بھائی حیدری کہو تو بس کرے، 15 منٹ گزر گئے، جلوس ہے چاہ حکم دی تعمیل کریے تے ماتم دی دھمک کو سن، ہر ماتمی دے دل وچ بلیندہ ودائے حسین، مہنگائی بھی عروج تے بندے دا ٹکر پورا نہیں پیا ہوندا ایتھے مکدا ہی نہیں پیا، ایسا ہے نا بندے سال میں ایک اجتماع کرتے ہیں، سال میں ہر بندے کے پیچھے آٹا ہے، چپ کیوں کر گئے ہو؟ یہاں بچے سے لے کر 80 سال کے بزرگ تک تشریف فرمائے، نہ گھروں کو اٹا لے کے آیا تھا نہ چولہا لے کے آئے، ان کو پتہ ہے جس نے بلایا ہے وہ کھانا دے گا، دیکھو عبادت اللہ بھی کرواتا ہے، ماہ رمضان میں عبادت حسین بھی کرواتا ہے، محرم میں نظارہ محرم چل رہا ہے نا، اللہ بھوکے رکھ کے عبادت کرواتا ہے، حسین لنگر کھلا کے عبادت کرواتا ہے، جو حسین کا کھا رہے ہو جاگنا، کیونکہ ہمارے بچے تو حسین کے رزق پہ پال رہے ہیں، میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا جب میں نے پہلی مجلس پڑھی تھی، مجھے 5ویں کلاس سے پتا ہے کہ حسین کے علاوہ کوئی اور بھی ہوگا جو رزق دیتا ہوگا، مجھے صرف حسین کا پتا ہے، غلط گل کر رہے ہیں تو روک لو، چنگی گل کر رہے ہیں تو جیو تے آکھ لو، جاگنا سر، میں نوکر ہو گیا سر، میں نوکر ہو گیا، تھوڑی دعا مل گئی، خیرات ہو گئی، الہی آمین، تھوڑی زندگی ہو گئی، تھوڑی وجہ تو پہ پڑھ دیں، بادشاہ دی وجہ تو پہ پڑھ دیں، ورنہ سن کون؟ اسی حسین علیہ السلام دے چھوٹے جے ذاکر ہیں، زمانے نو منہ دیتا ہو جا بھائی، جاگنا، ماتم آرام، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ گل کراں جی، شیعوں کی غیرت ہی ختم ہو گئی ہے، وہ کیوں بھائی؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہماری غیرت تک تو حملہ کر رہا ہے، وہ جی عورتیں مرد اکٹھے جلوس میں چل رہے ہیں، پردے دار ہیں، ساتھ مستورات ہیں، ساتھ بچے ہیں، ساتھ بزرگ ہیں، ساتھ جوان ہیں، پتہ نہیں وہ مستور کون ہے، مرد کون ہے، تو یہ غیرت ختم نہیں ہوگی شیعوں کی، جن کے چہرے سورج نہیں دیکھے وہ عورتیں روڈ پہ لے کے آ گئے، یہ بغیرتی اور غیرت تجھے 10 محرم کو یاد آتی ہے، مکے نہیں آتی، جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے، باقی جڑا یہ سارے مہمان ہیں سارے عزت کریں گے، ہاتھ اچھے بھائی ہے
نعرہ؟ مہربانی یا علی، کیونکہ وقت ایسا ہے کہ بس ایک ہی نعرہ لگا دیں تو بڑی بات ہے. ہاں جاگنا سرکار. ماتم نہیں کرنا چاہیے. وہ کیوں؟ تکلیف میری تقریر سے نہیں ہے، جو ماتمی بیٹھے ہو تمہارے ماتم سے. یہ جلوس سے تکلیف ہے. چار دیواری میں مجلس کر لو تو کیا ہوتا ہے، جڑا مرضی مولوی پڑھا لے، کوئی ٹینشن نہیں. یہ ماتم تبلیغ ہے. یہ جب حسین کا ماتمی قمیص اتار کر چوک میں دشمن کی گولی کی زد میں کھڑے ہوتا ہے، یہاں سے ہاتھ اٹھتا ہے ماتمی کا، یہاں سے. فطرت ہے نا، ایک فطرت ہے نا. چوٹ لگے گی تو درد ہوگا، آگ ہوگی تو جلن ہوگی، چھری ہوگی تو زخم ہوگا. یہ فطرت ہے، فطرت ہے نا. اللہ جانے حسین کے ماتم میں کیا تاثیر ہے. ہاتھ یہاں سے میرا اٹھتا ہے، یہاں تک آتا ہے. یا حسین، چوٹ مجھے لگتی ہے، درد پتہ نہیں کس کو ہوتا ہے. یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول، یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول. سار تو جی میں تو جھٹ دیتی ہے تو میں جھڑ پیا یار. اتنے مولوی کی کرے گا جسے باپ کا نام نہیں آتا اسے علی کا نام آتا ہے. آپ بھی راضی بیٹھے میرے بھائی جو جوان بیٹھے حسین شبیر کے ماتمی، میں آپ کو دعا دے رہا ہوں. پچھلے سردار بھی راضی بیٹھے ہوتے، جاگنا بس قریب کھڑے ہیں آپ کے. چلو جی سمجھ آ گیا، ماتم کرنا چاہیے. منے گا نہیں نا، تو چھڑنا بھی نہیں. چاچا پہ آندے ماتم نہ کیتا کر. چاچا کون ہوندے؟ ہم نے حسین کو چاچے کی وجہ تو نہیں منیا، ماں کی وجہ تو منیا. تسا ماتمی ہو، تہاڈی بڑی نام مہنگا نہ لیندا، جھامرے آ لیندہ، چکوال آ لیندہ. کیڑی کیڑی سنگت دا نام لواں، سارے میرے سنگتاں نے. پاکستان دا ماتمی کہڑے جاندے نے میری سنگت نہ ہوگی. کراچی تو لے کے تیرے اسلام آباد تک، او ملک اسد تو لے کے کراچی تک، جتھے تک چلے جاؤ، ہر ماتمی چکوال ہو، جھامرا ہو، تمہارے نام ہے. دنیا میں جہاں گئے ہیں تمہاری مزاداری کا نام ہے. وہاں سے بھی ہم آپ کو دعا دیتے ہیں. ماتمی جاگنا. لیکن یہ جو خون نکل، مولوی دی چلاکی ویکھنا کو مثال کی بلا دعا کرے جے. مولوی دی چلاکی ویکھنا کہ اس پھسایا کنجے تے نوکر دی وکالت ویکھی میں تین کنڈیا کنجے. چلو جی یہ ماتم تو ہو گیا، مہربانی یہ ماتم تو ہو گیا. بندیاں ویڈیو بنوائیں چولے پا کے ماتم پہ کر دیں. ناکار اس تو چنگا ہے. یہ کیڑی تبلیغ ہے بھی میں چولا پا کے ماتم پہ کر دوں. یا حسین یا حسین، یہ کیڑا ماتم ہے؟ ماتم کرنا ہے تو کھل کے میدان میں آ، ورنہ چھٹی کر. یہ کون سا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ ماتمی کی تبلیغ کرنی ہے اور ماتمی کی وکالت کرنی ہے تو ماتمی بن کے کرنی پڑے گی، مولوی بن کے نہیں ہوگی. جاگنا میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں جو چپ کر کے بیٹھے ہو. یہ جو زنجیر چلاتے ہیں بابا جی، پہلی دفعہ جھامرج گل پہ کرنا، ایڈی وڈی نگری ہے شہنشاہ دی، قصر سجاد علیہ السلام ہے. اتنے سرداراں دے سامنے میرے شرازی بادشاہاں دے نام لکھے نے. سید زادے تسی تشریف فرماؤ. اے او لوگ بیٹھے نے جنہیں ماتم تے عزاداری دے عاشق لوگ نے. خوش آمد نہیں کرتی جعفر نے زندگی میں، میرا دوست ہی کوئی نہیں. چند دوست بنائے ان کے ساتھ نبھا لیں تو بڑی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا عشق پورا ہوتے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، کہ ہمیشہ عشق میں رہتے ہیں. سار اٹھانا. حسین کی کربلا کی جو خاک ہے زوار صاحب، مٹی تربت شبیر علیہ السلام کی، موہر لوانی ہے، داد نہیں لینی. موہر لگ گئی تو پوری دنیا سے گل کراں گا، نہ لگی تو آج تو بات نہیں کراں گا. موہر لوانی اے سیداں دے نام تے میرا ہاتھ ہے، اے حسین دی ممبر تے، عباس دے علم تے ہاتھ ہے، میں موہر پہ لوانا سیداں تو. حسین دی تربت کی مٹی کی ایک معجزہ ہے بھائی جان، کیا کہ یہ 10 محرم والے دن سرخ ہو جاتی ہے. ہے نا، ایک ذرہ بھی ہو تو وہ بھی سرخ ہوگا. تسبیحوں کی زیارتیں کروائی جاتی ہیں،
فلاں امام بارگاہ میں تسبیح کی زیارت ہوگی جو سرخ ہو جائے گی. ہم سارے ماتمی وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، سجدہ سلام کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. تو یہ معجزہ ہے شبیر کی خاک کا کہ وہ 10 محرم والے دن سرخ ہو جائے گی. ہمیں کافر نہ کہے 10 محرم والے دن ذرا جلوسوں میں پھرا کر تو دیکھا کر جس بندے کا سینہ اور پشت سرخ نظر آئے سمجھا اس میں خاک شفا ہے. جو پچھلے سردار ہو جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہو، تمہارے ہاتھ کس کام کے جو حسین کے کام نہ آئے؟ اچھا بولو حیدری. سمجھ اس کے اندر کربلا کے کہیں نہ کہیں ذرے ہیں. آپ جی ہو جی تسا جی ہو تک تو بس کریں. نہیں تمہارا ذاکر تو لیٹ نہیں ہے کہ میں نے آنکھوں پڑھی رکھ. سارے بندے اب 10 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں، میں کیوں پڑھی رکھا بھائی؟ میں تو آپ کے بھروسے پہ پڑھوں گا. گھر ہے میرا، میں بانی ہوں. 2 دن نہ بھی پڑھوں تو بھی بانی، پڑھوں تو بھی بانی، بیٹھے رہیں تو بھی بانی. یہ تو آپ کی محبت میں زیارت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. ورنہ اتنے ذاکرین کو آپ نے سنا، ابھی پڑھنے والے تشریف فرما ہے. میں بھی آپ کے ساتھ نوکر ہوں، ان کا بھی آپ کا بھی. یہ زنجیر چلائیں گے، چھریاں چلائیں گے تو یہ خون تو 4 5 10 دن رشتہ رہے گا. تو پھر نماز کی میں پڑھو گے؟ یہ یزیدیت کی نشانی ہے، حسین کے سامنے نماز لانا. نہ خوش آمد نہیں ہوتی مجھ سے، تم نے قیمت ہی نہیں دی مجھے. نماز کیسے پڑھیں گے؟ پھر یہ خون نکلتا رہے گا، کیونکہ نماز خون والے لباس کے ساتھ تو نماز نہیں ہوتی. تو پھنس گیا نا یہ بچہ. نماز سامنے آ گئی تو پھنس گیا نا. نوکر جو کھڑا ہے جی جی جی. نسبت کے بدلنے سے بات سمجھنی عادت بڑی ہو گئی، احترام بدل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ممبر ہے نا حسین علیہ السلام کا، یہ ہم نے بازار سے خریدا ہے، اوپر کالا غلاف رکھا ہے، امام بارگاہ کی زینت بن گیا ہے. تو یہ ممبر ہے. گھر میں ہو تو میز ہے. نسبت بدلی، احترام بدل گیا. کیا کہنے بھائی سب سے پہلے آپ بولے. ناراض نہیں ہونا ماتمیاں نے، چھیتی ناراض ہو جاندے ہو. بازار میں ہو تو بانس ہے، کپڑا ہے، وہاں سے بانس خریدا، وہاں سے کپڑا خریدا، مائیں بہنوں بیٹیوں نے پھریرا سیا، اوپر پنجا لگایا، اب بیٹے مانگ رہے ہیں. نسبت بدلی، احترام بدل گیا. ٹھیک ہو گیا نا سر؟ مثلا سردی کا موسم میں جھامرے آ رہا ہوں یا میں تلا گنگ جا رہا ہوں. جھامرے یا تلا گنگ دونوں میرے گھر ہیں. میں نے ادھر بادشاہ کو فون کیا، میں کہ بادشاہ میں جھامرے آ رہا ہوں. آؤ بھائی جناب شفقت رضا فقط صفقت صاحب، مولا کے بہترین قصیدہ خان، عزت والے حسین کے ذاکر، شبیر علیہ السلام نے کی حفاظت فرمائے، سیدہ نظر بد سے محفوظ رکھے، جتنے ذاکرین عظام ہیں مولا سب کی حفاظت فرمائے. تو میں نے کہا زوار صاحب کو یا بادشاہ کو کہ سردی کا موسم ہے تو ہمارے دھن کی بہترین ڈش ہے حلوہ. دل کر رہا ہے کہ میں حلوہ کھاؤں، تو سویٹ ڈش کے طور پہ نا حلوہ بنانا. جعفر نے کہا ہے کہ میں حلوہ کھانا ہے تو بنے گا. مہنگائی کا دور ہے، 2-2.5 ہزار لگ جائے اگر اچھا حلوہ تیار کیا جائے تو. 3,000-4,000 لگائے تیار ہو گئی سویٹ ڈش، لیکن ہے حلوہ. ساتھ ایک غریب مومن کا گھر تھا، اس نے 100 روپے کی سوجی لی، 20 روپے کا گھی، 5 لاچیاں ڈالی، پلیٹ میں ڈال کر علم کے نیچے لے گیا. یہ حاضری ہے. کیا کہنے ان ہاتھوں کے جو اس وقت بلند ہو رہے ہیں، کیا کہنے ان چہروں کے. وہ حلوہ ہے، یہ حاضری ہے. نسبت بدلی، احترام بدل گیا. اللہ نہ کرے ابھی زخم لگ جائے، وہ لباس پہ لگ جائے تو نماز پڑھنا حرام ہے. لیکن حسین کا ماتم جب زنجیر پہ پشت پہ زنجیر ڈالتا ہے تو یہ خون نہیں ہے، یہ حسین کا فدیہ ہے. نسبت حسین سے ہے.
میں تجھے بتاؤں کہ حسین کا فدیہ کیسے، چونکہ 3% مجھ میں داد دی، 70% چپ کر کے بیٹھا ہے۔ یہ تمہارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا خون کا گروپ ہے اے نیگیٹو، دوسرے بندے کا ہے بی پازیٹو، تو اس کا گروپ کا خون نہیں لگے گا، اگر ایک قطرہ بھی لگا تو موت ہے نا ایسے؟ تو آپ کو تو پہنچ جانا چاہیے نا جو پہنچ گئے۔ ایک قطرہ گروپ کے علاوہ لگ جائے فوراً بندہ مر جائے، اندھا ہے یا بک گیا ہے؟ 10 محرم والے دن دیکھتا نہیں ہے اس کا زنجیر میں چلا رہا ہوں، میرا زنجیر وہ چلا رہا ہے، تم بولے ہی نہیں ہو جو سامنے بیٹھے ہو، مجھے شک پڑ گیا کہ ماتمی بھی ہو کہ نہیں۔ میرا زنجیر وہ چلا رہا ہے، اس کا زنجیر وہ چلا رہا ہے، میرا خون ادھر جا رہا ہے، اس کا خون میرے پاس آ رہا ہے، نہ وہ مر رہا ہے نہ میں مر رہا ہوں۔ پتہ چلا 10 محرم والے دن ہمارا گروپ ایک ہوتا ہے جس کا نام ہے حسین۔ حسین سدا سلامت رہو، جو ہاتھ پھیل گئے ہیں یہ ہاتھ خیرات لے رہے ہیں بس۔ جی سرکار، ایک بات آپ کو مولا سلامت رکھے، ایک بات کر کے ختم۔ یہ 10 محرم والے دن بھری پڑی ہے نا کتابیں، حسین علیہ السلام نے جماعت کروائی ہے کربلا کے میدان میں۔ ملک صاحب مولا تھوڑی نوکریاں قبول فرما، کل تو رہ کے ہوں تک حسین حسین ہی پہ ہوں گے، علی علی پہ ہوں گے، سبحان اللہ۔ یہ بھری پڑی کتاب، حسین نے جماعت کرائی تھی کربلا میں، جب سعید نے یہ مولا حسین سے کہا تھا کہ مولا ہمارا تو کوئی پتہ نہیں، آپ کو تو اپنا پتہ ہے، تو ہماری حسرت ہے کہ ایک نماز آپ کے اقتداء میں پڑھ لیں۔ حسین فرماتے تمہیں پتہ ہے یہ نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ دشمن سے بچائے گا کون؟ اس نے کہا مولا آپ جماعت کرائیں، حفاظت میں کرتا ہوں۔ حسین علیہ السلام مسلح پہ کھڑے ہو گئے، جتنے صحابہ بچے ہوئے تھے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے، ادھر سے تیر آتے ہیں تو سعید روکتا ہے، ادھر سے تیر آتے ہیں تو سعید روکتا ہے، ادھر سے تیر آتے ہیں تو سعید روکتا ہے، پیچھے سے تیر آتے ہیں تو سعید روکتا ہے۔ حسین کی نماز ختم ہوئی، سعید زمین پہ گرا، حسین نے سر اٹھا کے جھولی میں رکھا، فرماتے ہیں سعید دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی حسرت؟ کہتے مولا ایک ہی حسرت ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا، وہ آپ کی حفاظت پہ وقت گزر گیا۔ شبیر فرماتے ہیں گھبرا ہی نہیں تو، جب اللہ قیامت کے دن نمازیوں کے نام پکارے گا، تیرا نام مجھ سے پہلے پکارے گا۔ یہ حسین تو جماعت کرائی نا حسین نے، کرائی نا حسین نے۔ بس حسین علیہ السلام نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے اللہ اکبر کہنے کا ارادہ کیا، میری روح حسین کی جوتی پہ گری، میں نے کہا میرا کریم مولا، میرا رحیم مولا، یہ تیرے نانے کی شریعت ہے، آپ کی فقہ ہے کہ اگر ناخن کی پشت سے زیادہ خون لباس پہ لگا ہوا ہو جب تک صاف نہ کرو نماز پڑھنا حرام ہے۔ مولا چلو جو آپ کے ساتھ ہاشمی آئے ہیں یہ تو سارے معصوم ہیں، مولا جو تیرے غیر معصوم صحابی ہیں ان کا خون تو صاف کرو، وہ آپ کے لباس پہ لگا ہوا ہے۔ حسین کہتے تو بھی میرا ذاکر نہ ہوتا دنیا تیرا تماشا دیکھتی، تجھے حسین کے کرم کا پتہ ہی نہیں ہے، تجھے نہیں پتا جو بھی نشان کے ساتھ میرے مرتجز کی رکاب کو پکڑتا گیا میں حسین اسے اپنے ہی جیسا بناتا گیا۔